خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ آج پھر رات کے ٹھیک 10 بجے تھے کہ میرا بڑا بیٹا 10 سالہ اشر ہڑبڑا کر نیند سے جاگ اٹھا، اور آج تو وہ بہت عجیب اور ڈراؤنی باتیں کر رہا تھا۔ اشر اپنے سامنے نہ جانے کس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مما یہ میرے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا، دیکھیں یہ کیسی کیسی شکلیں بنا رہا ہے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اشر کو سنبھال رہی تھی، پھر وہ مجھ سے بری طرح چمٹ گیا۔ مما یہ تو چھوٹا تھا، کیسے اتنا بڑا ہو گیا، پلیز مجھے اس سے بچا لیں۔ اشر بری طرح ڈرا ہوا تھا اور مسلسل سامنے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر ایک لمحے کو میری سٹی بھی گم ہو گئی، نہ جانے اسے سامنے کون دکھ رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا اور جلدی جلدی قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ پھر اشر پرسکون ہو کر ایسے سو گیا جیسے وہ اٹھا ہی نہ ہو، مگر میں اب خاص ہی بے چین ہو چکی تھی، بار بار سامنے دیکھ رہی تھی جہاں اشر اشارے کر رہا تھا۔ پھر میں نے جلدی سے اپنے شوہر نعیم کو کال ملائی اور تمام باتیں انہیں بتائیں اور جلدی سے گھر آنے کا کہا۔ وہ ابھی تک آفس سے نہیں لوٹے تھے۔ نعیم نے مجھے تسلی دی اور جلد آفس سے نکلنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ بچوں کو اسکول جانا ہوتا تھا تو وہ جلدی سو جاتے تھے۔ ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے ہمیں نعیم کے ماموں کے گھر کے اس اپر پورشن میں شفٹ ہوئے۔ جب ہم شفٹ ہو رہے تھے تب باتوں باتوں میں میرے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ گھر کے اپر پورشن میں جنات کا بسیرا ہے، اور میں نے یہ بات ہنس کر ٹال دیا کہ مجھے ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل اشر کا یوں نیند میں ڈر کر جاگ جانا، اور آج تو اس کی حالت دیکھ کر میرے اپنے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اشر کے نیند میں ڈر جانے والی بات کا ذکر پہلے نعیم سے نہ کیا ہو۔ میں نے جب بھی انہیں بتایا انہوں نے یہی کہا کہ بچے نیند میں ڈر جایا کرتے ہیں، میں پریشان نہ ہوں۔ مگر کب تک روزانہ ایک مخصوص ٹائم پر بچے کا اس طرح ڈر کر اٹھ جانا اور میرے دم کرنے پر پھر ایسے سو جانا جیسے وہ اٹھا ہی نہ ہو؟ یہ معاملہ میرے لیے پریشان کن تھا۔ بہرحال پھر نعیم آ گئے اور مجھے زیادہ پریشان پا کر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کریں گے۔ اگلی شام مجھے نعیم کی کال آئی کہ وہ آفس سے آتے ہوئے اپنے ہمراہ کسی حافظ صاحب کو لے کر آئیں گے جو روحانی علوم جانتے ہیں اور فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ خیر رات جب نعیم حافظ صاحب کے ساتھ گھر پہنچے تب تک بچے سو چکے تھے۔ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی جبکہ نعیم حافظ صاحب کو بیڈ روم میں لے آئے جہاں اشر سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حافظ صاحب کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ وہ نہایت دھیمی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی اندر جھانک رہی تھی کہ دیکھوں تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ حافظ صاحب نے کہا تھا کہ اگر جنات کا کچھ اثر ہوا تو بچہ اٹھ بیٹھے گا ورنہ نہیں، اور قاری صاحب کی تلاوت کرنے سے اشر اٹھ بیٹھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ دوسری طرف حافظ صاحب مسکرانے لگے۔ انہوں نے شفقت سے اشر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دوبارہ سلا دیا۔ وہ پھر سے پرسکون ہو کر سو گیا، جبکہ حافظ صاحب نعیم کو لے کر باہر چلے گئے۔ میں بھاگتی ہوئی اشر کے پاس گئی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس کو خوب سارا پیار کیا۔ برابر میں میرا چھوٹا بیٹا احد بھی سو رہا تھا۔ میں بے چینی سے نعیم کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ واپس آئے تو مجھے زیادہ فکر مند نہیں لگ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر بولے، ہمارے بیڈ روم میں جنات کا خاندان آباد ہے، ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے۔ یہ مسلمان جن کا خاندان ہے اور وہ بہت اچھے ہیں۔ تمہیں پتہ ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی پریشان نہیں کیا، نہ ہی کبھی ڈرایا ہے۔ میں نے کہا جی ایسا ہی ہے، مگر اشر؟ میری بات کو کاٹتے ہوئے نعیم پھر سے بولے، دراصل ان کا بچہ تھوڑا شرارتی ہے اور کھیل کود کا شوقین بھی، اور ہمارے اشر کو دوست بنانا چاہتا ہے۔ بس وہ بچہ اشر کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، اور جب اشر سو جاتا ہے تب وہ اس کو کھیلنے کے لیے جگا دیتا ہے اور اشر ڈر جاتا ہے۔
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ صبح اشر کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ میں نے کہا ہاں، صبح میں اشر سے جب پوچھتی ہوں رات میں کیا ہوا تھا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ پھر میں نے ہولتے ہوئے نعیم سے کہا وہ بچہ ہمارے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ نعیم بولے ارے نہیں، وہ صرف کھیلنا چاہتا ہے اشر کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال تم پریشان نہ ہو، حافظ صاحب نے کچھ وظیفے بتائے ہیں، وہ لازمی پڑھ کر پانی میں دم کر کے اشر اور احد دونوں کو پلاؤ، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو وہ بھی ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ بس سمجھ لو کہ خدا کی بہت سی مخلوق میں سے وہ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیم تو لمبی سی تقریر کر کے مجھے تسلی دے کر سو گئے، مگر میری ذہنی کیفیت بہت عجیب تھی۔ میں لاکھ نڈر سہی، مگر یہ بات مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھی کہ میرے بیڈ روم میں جنات کی پوری فیملی ہمارے ساتھ رہتی ہے اور ایک جن زادہ میرے بچے کو دوست بنانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ یہ باتیں میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی، مگر میں اپنے خدا کی ذات سے مطمئن تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا، اور یہی سوچتے سوچتے میں نہ جانے کب سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا میں اور اشر ایک ویران سی جگہ پر ہیں کہ اچانک ہمارے سامنے دو میاں بیوی نمودار ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک چھوٹا 4-5 سالہ بچہ بھی ہے۔ ان تینوں کے قد چھوٹے ہیں۔ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا جس پر اس کے ماں باپ مسکرا رہے تھے۔ ان تینوں کی شکلیں بہت روشن اور خوبصورت تھیں۔ میں نے اتنے خوبصورت لوگ کبھی نہ دیکھے تھے۔ پھر بچہ اشر کے ساتھ کھیلنے کی ضد کرتا ہے اور اس کے ماں باپ سوالیہ نظروں سے میری طرف مسکراتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ خواب بے شک ڈراؤنا نہ تھا، مگر پھر بھی مجھ پر کپ کپی سوار تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور خدا سے اپنے خاندان کی سلامتی کے لیے خوب دعا کی اور حافظ صاحب کے دیے وظیفے پڑھ کر پانی میں دم کر دیا۔ بچے جب اسکول چلے گئے تو میں نے نعیم کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ سب بہتر ہوگا۔ خیر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اشر اکثر ہی نیند سے جاگ کر اٹھ بیٹھتا، مگر اب وہ ڈرتا نہیں تھا۔ میں اسے دم کر کے سلا دیتی اور وہ پہلے کی طرح بے خبر سو جاتا۔ دوپہر میں اسکول سے واپس آ کر گھنٹوں اکیلے اپنے کھلونوں سے کھیلتا اور ہنستا مسکراتا جیسے وہ اکیلا نہ ہو۔ میں سمجھ جاتی کہ اس کا دوست اس کے ساتھ ہے۔ اکثر ہی بچوں کے کھلونے سمیٹ کر رکھتی، مگر کچھ دیر بعد دیکھتی تو وہ بکھرے ہوئے ہوتے جیسے کوئی ان سے کھیل رہا ہو۔ میں محبت سے پھر سمیٹ دیتی یا ویسے ہی چھوڑ دیتی۔ گھر میں کچھ نہ کچھ عجیب بھی ہوتا، جیسے ہمارے گھر کے سامنے سڑک بن رہی تھی اور روز ہمارے گھر کے ٹیرس سے تارکول اور مٹی کا ڈھیر ملتا۔ اشر معصومیت سے پوچھتا مما یہ کون لے کر آتا ہے، اور میں مسکرا کر کہتی کوئی نہیں، ہوا سے اڑ کر آ جاتا ہے، اور صفائی کر دیتی۔ اب ہم کافی حد تک مطمئن اور ان چیزوں کے عادی ہو چکے تھے، مگر پھر ایک رات میں بیڈ روم میں بچوں کے ساتھ سو رہی تھی جبکہ نعیم لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں سیدھی کروٹ لے کر لیٹی تھی جبکہ بچے میری الٹی طرف تھے۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا جیسے کوئی بچہ پیار سے میری گردن پر انگلیاں چلا رہا ہے۔ میں سمجھی چھوٹا احد میرے پاس آ کر لیٹ گیا ہے۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا کہ اتنے میں احد نے پیچھے سے مجھ پر اپنا پیر رکھا۔ میرا حلق یکدم سے خشک ہونے لگا، کیونکہ اگر احد پیچھے ہے تو یہ میرے پاس کون لیٹا ہے؟ میں نے پوری آنکھیں کھول کر برابر لیٹے بچے کی طرف دیکھا جو مجھے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ خوف کے مارے میں نے آنکھیں بند کر لی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور خوفناک چیخ ماری۔ نعیم بھاگتے ہوئے لاؤنج سے آئے اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ وہ پوچھ رہے تھے کیا ہوا، جبکہ میں مسلسل کانپ رہی تھی اور میری نظریں اسی جگہ ٹکی تھیں جہاں کچھ لمحے پہلے وہ بچہ لیٹا مسکرا رہا تھا۔ وہ جگہ خالی تھی اور اشر اور احد دوسری طرف بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے خوف سے روتے روتے نعیم کو سب بتایا۔ نعیم بولے
کیا یار تم ایک بچے سے ڈر گئی؟ ہو سکتا ہے وہ بھی تمہارے پاس سونا چاہتا ہو جیسے ہمارے بچے سوتے ہیں۔ وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے منہ پھلا کے کہا، ہاں اگر آپ کے پاس آیا ہوتا تب میں آپ سے پوچھتی۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ کسی بھی انسان، خاص کر عورت کے لیے کسی بھی غیر انسانی مخلوق کا دیکھنا خوف کی علامت ہے۔ یقیناً میں جانتی تھی کہ ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ غیر انسانی مخلوق بھی رہتی ہیں، لیکن میں یوں مطمئن تھی کہ وہ کبھی میرے سامنے نہ آئے تھے، مگر اب میں اسے اپنے سامنے بلکہ اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی۔ بہرحال نعیم نے حافظ صاحب سے مشورہ کرنے کا کہہ کر مجھے تسلی دی اور سو گئے۔ کچھ عرصے بعد ہم نے دوسرا گھر شفٹ کر لیا۔ گھر شفٹنگ کے 2 دن بعد ہی پرانے گھر سے نعیم کے ماموں کی کال آئی۔ انہوں نے بتایا کہ اوپر سے ہر وقت سامان پھینکنے اور توڑ پھوڑ کرنے کی آواز آتی ہے، اور جب اوپر جا کر دیکھا تو ہر طرف سامان بکھرا تھا، جیسے کسی نے غصے میں سامان پھینکا ہو۔ نعیم فوراً ماموں کے گھر گئے اور اوپر پورشن جہاں ہم رہتے تھے بآواز بلند بول آئے، یہاں ماموں رہتے ہیں، انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ اگر آپ ہمارے یہاں سے چلے جانے سے ناراض ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے گھر چلے چلیں جہاں ہم رہتے ہیں۔ جب نعیم نے مجھے یہ بات بتائی تو میں اپنا سر پکڑ کے رہ گئی۔ نعیم بولے، فکر نہ کرو، وہ ہمیں نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی دیں گے، کیونکہ وہ خود ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اگلی صبح جب اشر اسکول جانے کے لیے اٹھا تو بولا، مما 3 لوگ ہمارے گھر رہنے آ گئے ہیں۔ حیرت کے مارے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کن 3 لوگوں کے آنے کا کہہ رہا ہے۔